یقول القرآن، قرآن کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی، اور یتیموں کے ساتھ بھی، اور مسکینوں کے ساتھ بھی، اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے، اور نماز قائم کرو گے، اور زکوٰۃ دو گے۔ پھر تم نے اس عہد سے منہ موڑ دیا، سوائے کچھ لوگوں کے، اور تم ہو ہی پھر جانے والے۔ پھر ذرا یاد کرو جب اللہ نے تم سے یہ بھی عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے خون نہیں بہاؤ گے، اور نہ ہی اپنے لوگوں میں سے کسی کو اس کے گھر سے نکالو گے۔ پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم اس پر گواہ تھے۔ پھر تم ہی ہو کہ اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو، اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو اپنے گھروں سے باہر نکالتے ہو، ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان پر چڑھائی کرتے ہو۔ اور جب وہ تمہارے پاس قیدی بن کر تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کا فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ تو کیا تم کتاب ہماری شریعت کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تو جو تم میں سے یہ حرکت کرے اس کے لیے کوئی سزا نہیں سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلت و خواری ہو، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں۔ اور اللہ جل شانہ اس سے غافل نہیں جو تم کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا خرید دی آخرت کو بیچ کر، تو اب ان کی سزا میں نہ تو کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پہ در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا، اور اس کی مدد کی روح پاک جبریل سے۔ تو جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر آیا، تم نے تکبر کیا، تو کچھ پیغمبروں کو تم نے جھٹلایا اور کچھ کو قتل کر ڈالا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، نہیں، اصل میں ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو پھر انہوں نے اس کا کفر کیا، تو اللہ کی لعنت ہے ایسے کافروں پر۔ بہت بری شے ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کیا، کہ وہ کفر کر رہے ہیں صرف اس ضد کی بنا پر کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو چاہا نواز دیا تو وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو صرف ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا، اور وہ کفر کر رہے ہیں جو اس کے پیچھے آئے، حالانکہ وہ حق ہے، اور تصدیق کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے تو کیوں تم اس سے پہلے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے قتل کرتے رہے، اگر تم واقعتاً مومن ہو؟ تمہارے پاس موسیٰ واضح اور روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر تم نے اس کے بعد ان کی غیر موجودگی میں بچڑے کو معبود بنا بیٹھے، اور تم ظالم ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے طور کو تمہارے اوپر کھڑا کر کے تم سے عہد لیا تھا، پکڑو اس کو جو ہم نے تم کو دیا ہے مضبوطی کے ساتھ اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کا یہ بچڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ کیسا ایمان ہے جو ایسی بری باتوں کا حکم دیتا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ اگر واقعی دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اور یہ ہرگز یعنی موت کی تمنا نہیں کریں گے بسبب ان کرتوتوں کے جو ان کے ہاتھوں نے وہاں بھیجے ہیں، اور اللہ جل شانہ ان ظالموں سے بخوبی واقف ہے۔ تم انہیں دنیا کی زندگی میں سب سے بڑھ کر حریص دیکھو گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی اس حرص میں بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک شخص کی یہ خواہش ہے کہ کسی طرح اس کی عمر 1000 برس ہو جائے، حالانکہ لمبی عمر انہیں عذاب سے دور نہیں پھینک سکتی، اور اللہ وہ دیکھ رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے جو کوئی بھی عداوت اور دشمنی رکھتا ہو جبریل سے، تو اس جبریل نے تو اللہ کے اذن سے یہ قرآن آپ کی قلب پر نازل کیا ہے، جو تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے جو ان کے سامنے موجود ہے، اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ تو کان کھول کر سن لو، جو کوئی بھی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا، تو پھر اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ اور اے نبی ہم نے آپ کی طرف روشن آیات نازل کر دی ہیں، اور صرف فاسق لوگ ہی اس کا انکار کرتے ہیں۔
تو جب بھی کبھی انہوں نے اللہ سے کوئی عہد کیا، ان میں سے ایک گروہ نے اس معاہدے کو باہر پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر سچے دل کے ایمان سے خالی ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، ان کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے تب تک انہیں نہیں سکھاتے تھے جب تک صاف طور پر نہ کہہ دیں کہ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ اس کے ذریعے سے وہ کسی کو بھی کوئی بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے سوائے اللہ کے اذن سے، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو ان کو کوئی نفع نہیں پہنچاتی تھی بلکہ نقصان دیتی تھی، اور وہ خوب جانتے تھے کہ کسی نے اس چیز کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بہت بری تھی وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش کہ انہیں علم ہوتا، اور اگر وہ ایمان رکھتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کی طرف سے بہت اچھا بدلہ پاتے۔ کاش کہ ان کو معلوم ہوتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رائنا مت کہا کرو بلکہ انظر نہ کہو، اور توجہ سے بات کو سنو، اور ان کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے کفر کیا ہے، پھر وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں۔ یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بلائی نازل ہو، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل فرمانے والا ہے۔ ہم کسی بھی آیت کو نہ منسوخ کرتے ہیں نہ ہی بلواتے ہیں، الا ہم اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے لیے ہی بادشاہی ہے زمین اور آسمان کی، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہ تمہارا ولی ہے اور نہ ہی مددگار؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات کرو جس طرح کی باتیں پہلے موسیٰ سے کی گئی تھیں؟ حالانکہ جو ایمان کو دے کر بدلے میں کفر کو لے گا تو وہ تو سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے بہت سے ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا دیں۔ یہ ان کے نفس کے حسد کی وجہ سے ہے، اس کے بعد کہ ان پر حق بالکل واضح ہو چکا ہے۔ اس کے جواب میں، مسلمانوں تم عفو و درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو کچھ خیر تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوگا سوائے یا تو وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، یہ ان کی تمنائیں اور خواہشات ہیں۔ کہو ان سے کوئی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ کیوں نہیں، ہر وہ شخص جو کہ اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ محسن ہو، سچا ہو، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ان پر کوئی رنج ہوگا۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، اور ایسی باتیں انہوں نے بھی کی جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے تمام اختلافات کے بارے میں فیصلہ کر دے گا۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے روکے اور وہ اس کی تقریب میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تو اللہ کے گھروں میں داخلے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے، مگر صرف ڈرتے ہوئے جائیں تو جائیں۔ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عظیم عذاب ہے۔ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے، یقیناً اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان میں وہ بھی ہیں کہ ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ پاک ہے ان باتوں سے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام چیز اس کی ملک ہے، سب کے سب اس کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں۔ وہ آسمان اور زمین کا موجد ہے اور ان کا پیدا کرنے والا بغیر کسی شے کے، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے بس فرماتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے کہ کیوں اللہ ہم سے بات نہیں کرتا یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے آنے والے لوگ بھی کرتے تھے۔ ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے ہیں، اور ہم نے یقین لانے والوں کے لیے اپنی نشانیاں واضح کر دی ہیں۔ اے نبی، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے،
اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں۔ کہہ دیجئے کہ ہدایت ہے تو صرف اللہ کی ہدایت، اور اے نبی بالفرض آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کا پڑھنے کا حق ہے، وہی ہیں اس پر سچا ایمان رکھنے والے، اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے وہی ہیں اصل خسارے میں رہنے والے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی۔ اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کوئی بھی کام نہ آ سکے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ان کی سفارش ہی انہیں فائدہ دے سکے گی، اور نہ انہیں کوئی مدد حاصل ہوگی۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا بہت سی باتوں میں، اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا، تو اللہ نے کہا ہم آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے پوچھا اور میری اولاد کے لیے بھی یہی وعدہ ہے؟ فرمایا اللہ نے میرا وعدہ ظالموں کے متعلق نہیں ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے زیارت اور امن کی جگہ قرار دیا، اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لے لیا تھا کہ میرے اس گھر کو پاک رکھو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے اور اس کے باشندوں کو پھل اور میووں کا رزق عطا کر جو ان میں سے اللہ اور آخرت کو مانے۔ اللہ نے فرمایا اور جو کفر کرے گا اس کو بھی میں دنیا کا ساز و سامان دوں گا، مگر آخر اسے جہنم کے عذاب کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین جگہ ہے لوٹنے کی۔ اور یاد کرو جب کہ ابراہیم اور اسماعیل اٹھا رہے تھے ہمارے گھر کی بنیادوں کو، اور دونوں دعا کرتے جاتے اے ہمارے رب، ہماری اس خدمت کوشش کو قبول فرما، تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرمانبردار بنائے رکھ، اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم ایک ایسی امت اٹھا جو تیری فرمانبردار ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، یقیناً تو ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے ہمارے رب، ان لوگوں میں جو ہماری ہی نسل ہوں گی خود انہی میں سے ایک رسول اٹھائی ہو جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کو پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے، یقیناً تو ہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔